بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں براق خان ٹی وی ناصر خان کے ساتھ۔ آج کا ویلاگ انتخابی اصلاحات جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب انتخابی اصلاحات کرنے کی ایک نئے قانون پاس کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ جو آئے دن ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، یہ خاص کر ووٹنگ والے دن، اور جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں یہ لوگ، اور سارا دن کے کھڑے ہوئے بزرگ ان کو نظر نہیں آتے، عورتیں مائیں بہنیں جو کھڑی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی انہیں، جو اتنی گرمی میں یا سردی میں ووٹ کاسٹ کرنے آتی ہیں، کیونکہ اندر ان کے اندر جو پولنگ سینٹروں کے اندر ایماندار لوگ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ووٹ چرا لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مصیبت سے یہ بزرگ آیا ووٹ ڈالنے، اس کا ووٹ ہم کیوں چوری کریں، وہ ووٹ چوری کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر دھرنے ہوتے ہیں، پھر ہڑتالیں ہوتی ہیں، پھر پورے ملک میں ایک ڈرامے گیری ایک شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک بھی الیکشن میں نے نہیں دیکھا جو چچ کا ہوا ہو، یا جس پہ انہوں نے ایک دوسرے کی بات مانی ہو، یا جس میں خاموشی ہوئی ہو، کہ جس میں بہت پیارا 5 سال یا بہت اچھے 5 سال گزارے ہوں کسی پرائم منسٹر نے۔ ابھی عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے۔ یہ بھی جب نواز شریف جیت گیا تھا تو اس نے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس نے بھی 1 سال پورا دھرنا لگایا اسلام آباد میں، اب اس کے بدلے یہ لوگ لے رہے ہیں۔ تو چلو ایک کام اچھا کر رہا ہے عمران خان، انتخابی اصلاحات جو کر رہا ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے جس طرح انڈیا میں اور کئی کنٹریوں میں مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے ووٹنگ مشین۔ یہ میرے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے ووٹنگ مشین، اس سے بے ایمانی نہیں ہو سکتی، اس سے آپ ووٹنگ کی رد بدل نہیں کر سکتے، یہ جو ووٹ ڈلا ہوگا وہ اسی کا بتائے گی۔ 2 نمبر یا مرے ہوئے لوگوں کے شناختی کارڈ پہ ووٹ نہیں کاسٹ ہو سکتے، کیونکہ یہ مشین کے اندر کاسٹ ہوگا ووٹ۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اس مشین کو اپروول دینے کے لیے یا اس کا قانون پاس کرنے کے لیے پھر پارٹیوں کی طرف جانا پڑے گا، پھر پیپلز پارٹی کی طرف جانا پڑے گا، عمران خان کو ان کو بٹھانا پڑے گا ٹیبل پہ، نون لیگ کو، فضل الرحمان گروپ، پی ایم پی کو، جماعت اسلامی کو، ایم کیو ایم کو، ان سب کو بڑی چھوٹی پارٹیوں کو لانا پڑے گا، مسلم لیگ کاف کو بھی بٹھانا پڑے گا اپنے ساتھ، ان سب کو بٹھا کے آپ کو ایک ٹیبل پہ لانا پڑے گا، اور ان سب سے بات کریں، اس کو بولتے ہیں انتخابی اصلاحات، اور ان کو کہا جائے کہ یہ ووٹنگ مشین پہ اتفاق کریں، اور اس کا آپ بھی مشورہ دیں، جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، مریم نواز، یہ جتنے یہ لوگ ہیں، یہ سارے اپنی لڑائی جھگڑا چھوڑ کے، ٹھیک ہے آپ کے اختلاف، آپ کے پرابلم ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس ووٹنگ کے اوپر نا آپ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، عوام کی آواز سنیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، کل کو عوام آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے گی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ووٹنگ اصلاحات کے لیے اور ووٹنگ مشین کے لیے، لوگ بہت خوش ہوں گے اس پہ۔ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ووٹنگ مشین کا دیکھا جائے، انتخابی اصلاحات کیا ہیں وہ دیکھی جائیں، اور اپنے بھی مشورے دیے جائیں، اور دیکھیں کہ وہ کیا حکومت غلط کر رہی ہے یا کیا اس میں اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے یہ ووٹنگ مشین کا نہیں لیا، نہ انتخابی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، بیشک وہ پیپلز پارٹی ہو، بیشک وہ نواز شریف 3 دفعہ ہو، کسی نے بھی اس طرف توجہ کسی کی نے بھی نہیں دی،
اور ہم تو کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ مشین آنی چاہیے، انڈیا میں ہے اور دوسری کنٹری میں ووٹنگ مشین ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں لے کے آئے، کیونکہ کئی پارٹیوں نے صاف بات ہے بھائی، ووٹ چوری کرنے ہوتے تو وہ مشین تو ووٹ نہیں چوری کرنے دے گی، تو ان کو تو ووٹ چوری کرنا ہے۔ تو اب آ کے آپ لوگ آ کے بیٹھیں اور ان سے بات کریں اور یہ قانون پولیس پاس کروائیں، تاکہ ہر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے کہ چلو اور کچھ بھی نہیں، جتنے لڑائی جھگڑے تھے انہوں نے اس چیز پہ یہ متفق ہیں۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہوگا تو یہ ڈرامہ پاکستان میں لگا رہے گا، ہر دفعہ کوئی آ کے بیٹھے گا اور دوسری پارٹیاں نہیں مانیں گی، کوئی پھر فوج پہ الزامات لگاتی کہ یہ فوج کے ایجنٹ ہیں، یہ فوج ان کو لے کے آئی ہے، پھر اس میں اور کافی ادارے جو ہے نا ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مشین لے آئیں گے تو یہ رسوا مسوا جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یوسی انتخابات سے، جو گلی محلوں کے چیئرمینوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں جس کو بلدیہ الیکشن کہتے ہیں، وہاں سے اس کا مشین کا انتخابات کا سٹارٹنگ ہونی چاہیے، وہاں سے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، وہاں سے آپ اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس مشین کا، وہاں سے آپ کو ایکسپیرئنس ملے گا کہ واقعی ووٹ چوری ہوئے یا نہیں ہوئے چھوٹے الیکشنوں سے۔ جب وہاں آپ کی کامیابی ہو جائے گی پھر اس کو بڑے الیکشن کی طرف لے کے آئیں، بے شک وہ وزیر اعلیٰ کا ہو، بے شک وہ وزیر اعظم کا ہو، لیکن چھوٹے الیکشن سے اس کا ٹیسٹ کریں۔ یہ ساری زندگی کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اب سب پارٹیاں اگر اس پہ متفق ہوتی ہیں تو آپ یہ بہت پیارا گفٹ پاکستان کو دے رہے ہیں، سب پارٹیاں دے رہی ہیں۔ کیوں کہ یہ بہت بڑی جو لعنت ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ووٹ چور ہمارا ہو گیا، ہماری ووٹ چورنگ ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا، الیکشن کمیشن کو کوستے ہیں، تو آپ کی اس کی وجہ سے کئی لوگ ذلیل ہوتے ہیں، کئی بازار بند ہوتے ہیں، کئی ایریا سیل ہو جاتے ہیں، کہیں آنسو گیس چلتے ہیں، کہیں پولیس والے ہمارے شہید ہوتے ہیں، کہیں عوام شہید ہوتی ہے، صرف کس وجہ سے؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے۔ جب تک اس پاکستان سے الزامات لگانے کا جو سسٹم نہیں ختم ہوگا تو یہ ووٹنگ اور یہ سسٹم آپ لوگ کامیاب نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ فوجی حکومتیں آئی ہیں، وہ آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے آئی ہیں۔ اگر اس ٹائم آپ انتخابات کے اصلاحات کرتے تو یہ فوج کبھی بھی نہ آتی۔ اور اپنے کارکنوں کو جو آپ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں یا ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑے کا اور سسٹم کا آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا عذاب بنتا ہے۔ یہ جو سیاست کی لڑائی ہے اب گلی محلوں میں آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا اس نے اس کو جوتی ماری، اس نے اس کو کچہریوں میں جوتی ماری۔ ایک دوسرے کی پارٹیوں کی احترام کریں، عزت کریں۔ آپ کی لڑائی، آپ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، لیکن گلے محلوں تک آپ کی لڑائی آ جاتی ہے۔ وہاں پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوتا ہے، وہاں نون لیگ والا، وہاں تحریک انصاف والا، ایک دوسرے کے سر کھول دیتے ہیں، اور آپ تو اسی میں سکون سے اپنے گھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پبلک کو مت لڑائیں۔ یہ میں عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں، مریم نواز صاحب کو بھی کہتا ہوں، وہ بہت ٹویٹر پہ دبا دیتی ہیں بٹن اور وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی بہت غلط بولتے ہیں، اور وہاں پہ بلاول بھٹو بھی بہت غلط بولتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو پڑھے لکھے نظر آئیں گے۔ اگر ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیں گے تو کہیں سے بھی پڑھا لکھا مجھے تو نظر نہیں آتا ان کا۔ تعلیم کا پھر کیا فائدہ؟ پھر آپ سے تو وہ اچھا جاہل انسان اچھا ہے جو آپ سے اچھی تمیز سے بولتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو کے ایک دوسرے کی پارٹیوں کو گالی دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھا سسٹم ہے اگر مشین آ جائے اور اس مشین کو، ووٹنگ مشین کو استعمال کیا جائے تو ساری جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب راضی ہوں گے انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں اس شفاف الیکشن سے ایک اچھی پارٹی اور ایک اچھا وزیر اعظم پاکستان کو ملے گا اور اس ملک کی ترقی کر سکے گا۔ جب وزیر اعظم آ کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور اس کو جب ٹینشن دی جاتی ہے کہ آپ تو چور ووٹ سے آئے ہو، تو وہ ملک کی ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
کیوں کہ اس کو ٹینشن صرف یہی لگی رہتی ہے، تلوار کس کی لٹکتی رہتی ہے؟ سپریم کورٹ کی، کہ یہ لوگ کیس لے کے چلے گئے ہیں، اب سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا کہے گی، تو وہ ملک کی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو پرائم منسٹر آگے 5 سال صرف یہی لگا رہے کہ میں صحیح الیکشن سے جیت کے آیا ہوں، میں صحیح ووٹنگ لے کے آیا ہوں، اور وہ کہیں نہیں، کیس، لڑائی جھگڑے فساد، قومی اسمبلیوں میں مچھی مارکیٹ بن جاتی ہے جب، تو کہاں سے غریبوں کی قانون بنیں گے، کہاں سے غریبوں کی اصلاحات ہوگی، کہاں سے گلی محلے ٹھیک ہوں گے، کہاں سے ملک کی ترقی ہوگی، کہاں سے غریب آدمی کو نوکری ملے گی، کہاں سے غریب کا بچہ پڑھے گا، جب آپ تعلیم کے شعبے میں کوئی قانون سازی نہیں کریں گے، زراعت کے شعبے میں قانون سازی نہیں کریں گے، آپ کی فیکٹریاں سب کچھ بند ہیں، تو دیکھیے ایک ووٹ سے، صرف ایک ووٹ سے پورا ملک کا نظام ہوتا ہے۔ آپ کے کارخانوں کا منظم صرف ایک ووٹ سے چلتا ہے، آپ کے ملک کے کارخانے، فیکٹریاں، مزدور، کیوں کہ وہ ووٹ جو ہوتا ہے اس ووٹ سے وہ ممبر جا کے اور وہ ایم این ایس جا کے وہاں بیٹھتے ہیں قومی اسمبلی میں، وہاں سے قانون بنتا ہے اور وہ قانون آپ کے لیے بنتا ہے، اور وہ قانون ہم لوگ کے لیے بنتا ہے، غریب لوگوں کو، عوام کے لیے بنتا ہے۔ پھر ماؤں کے بیٹے باہر ملک نہیں جائیں گے پردیس میں گزارنے کے لیے، کیونکہ وہ ماؤں کے بیٹوں کو پاکستان میں ہی نوکری ملے گی۔ پھر پڑھے لکھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر دوسری ملک میں جا کے اسپتالوں میں نوکریاں نہیں کریں گے، یہ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان کے وہ دوسری کنٹریوں میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے پاکستان میں ہی رہیں گے۔ صرف ایک ووٹ سے کتنا بڑا لنک میں نے آپ کو بتا دی ہے، صرف ایک ووٹ سے۔ اگر ایک ووٹ صحیح ڈلا ہوگا اور ایک پرائم منسٹر صحیح ہوگا تو وہ ساری قانون سازی کر سکتا ہے اس ملک کی۔ کافی عرصے سے کوئی قانون سازی نظر نہیں آئی آج تک، غریب کے لیے، امیروں کے لیے نظر آئی ہے، چینی فروشوں کے لیے نظر آئی ہے، آٹا چوروں کے لیے نظر آئی ہے، بڑے بڑے جگیداروں کے لیے نظر آئی ہے، بڑے بڑے پیسوں والوں کے لیے نظر آئی ہے، غریب لوگوں کے لیے ایک قانون سازی نظر نہیں آئی، ایک بھی نظر نہیں آئی۔ الٹا لنگر خانے کھول دیے ہیں، جاؤ لنگر خانوں میں کھانا کھاؤ۔ ہم بغیرت قوم نہیں ہیں جو ہم بھیک مانگ کے وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم اپنا کام کر کے روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اب لنگر خانے بند کریں، اب کارخانے کھولیں، اب کارخانے کھولیں، اب زراعت کا شعبہ زبردست کریں تاکہ غریب لوگوں کے پیٹ میں روٹی جائے، لوگ خودکشیاں نہ کریں۔ اب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں اور بہت حساب کتاب خراب ہوگا۔ تو صرف کہاں تک یہ فلم چلی تھی؟ ایک ووٹ، ایک ووٹ صحیح ہوگا تو ملک میں سکون ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔